الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لإحزاننا وذهابا لحمومنا وغمومنا وفي الجنة نعيما ومن النار سترا وحجابا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تمام تعریف بجر تہٕ تھزر برتری تہٕ بہتری سوری رفت شان علوی مرتبت اتھ لائق چھو کن تہٕ تنہا منزہ تہٕ پاک در ذات و صفات ذات والا و اعلی دانا و بینا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ توحید کی شہادت پت ٲسِن بیش بہا درود و سلام بر ذات اقدس حضرت پادشاہ خیر الانام سلطان کشور رسالت ماہ اورنگ عنایت زبدۃ الانبیاء امدۃ الاتقیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ وآلہ وسلم. گۄڈنیتھٕے کر بہٕ گزٲرِش ییٚلہِ نامِ پاک اسمِ پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوٗزِو امہِ برونٛٹھ تہِ کر بہٕ بیٛاکھ گزٲرِش گۄڈٕ. یہِ چھنہٕ جنگی مجلس کینٛہہ، یہِ چھُ عزیٖزن احبابن ہٕنٛز مجلس. ییٚتھنس یُس ییٚمہِ تہِ خیالُک آسہِ سانہِ طرفہٕ چھُ تس وشہِ وۄنٛجہِ استقبال. چاہے ییٚتھس سُہ تہِ ٲسِن کانٛہہ ٲسۍتن اہلِ حدیث برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍتن حنفی برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍتن دیوبند برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍتن بریلوی برادری ہُنٛد، کانٛہہ ٲسۍتن سیوٚد سادٕ کُنہِ تہِ برادری ہُنٛد. ییٚتھنس چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ استقبال. اگر کانٛہہ غٲر مسلم تہِ یژھِ نٮ۪برٕ کنہِ بِہُن أسۍ چھِ تس تہِ استقبال کران. بیٚیہِ تس تہِ استقبال اگر نہٕ کٲنٛسہِ سانہِ فکر سۭتۍ برابردی آسہِ. فکر کیٛاہ؟ فکر چھِ اسہِ تہِ تی سارنٕے مُسلمانن چھِ، یعنی ییٚمہِ آیہِ اسہِ سمجھمُت چھُ. کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ سٲنِس کمپرہینشنس سۭتۍ، سٲنِس انڈرسٹینڈنگ سۭتۍ یا سانہِ اعتبارٕ تتھ تفہیٖماتن سۭتۍ ییٚمہِ آیہِ أسۍ تِم آسن نہٕ تس سۭتۍ اتفاق کران کینٛہہ، تیٚلہِ تہِ چھُ تِمن تہِ استقبال. یہاں پر مجھے یاد آیا ابھی مولانا مفتی مدثر علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بریلی شریف میں مدرس ہیں. ان کی اہلیہ بیٹھی ہیں شاید غالباً اوپر کی منزل میں، وہ مفتیہ ہیں، عالمہ ہے، قاریہ ہے، اور بریلی شریف میں ہی اصل میں وہیں کی ہے. چونکہ کشمیری زبان نہیں سمجھتی ہیں، انہوں نے ان کے ذریعے سے استدعا کی ہے کہ آپ اردو میں بولیں تاکہ ہم بھی آپ کا مطمع نظر سمجھ سکیں. میرے خیال میں غالباً جو یہاں پر سبھی کشمیری حضرات ہیں سبھی اردو سمجھتے ہی ہیں. اور اس ایک میری اس ہمشیرہ کی، اس بہن کی استدعا پر اس لیے بھی بات تکلم کا انداز اس لیے بدل رہا ہوں کیونکہ علماء کا حق ہے.
چاہے من ذکرن او انثا، چاہے مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، بہرحال اہل علم کا احترام ہم پر واجب ہے۔ لہذا ان کے ساتھ کچھ اور بھی بہنیں ہوں گی، ان کی خاطر تباہ کے لیے جو ہے میں اردو میں ہی اکثر بات کروں گا۔ تو یہاں پر اس مجلس میں ہر ایک کا استقبال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی عزیز اثنائے واز کسی بھی مگر واز سے متعلق کسی بھی بات میں کوئی اشکال رکھتا ہو یا اس کی سمجھ میں نہ آئے، براہ کرم مجھ پر احسان کریں، مجلس میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں۔ میں مکلف ہوں اور پابند ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کا، لیکن جو موضوع سے متعلق ہو، یہ نہیں کہ میں سیبوں کی بات کروں اور آپ سنتروں کی بات کریں، میں مشرق کی بات کروں اور مغرب کا سوال پوچھیں، میں مشرق کی بات کروں تو آپ مشرق کے متعلق ہی سوال کریں۔ اور یہاں پر اس اعتبار سے کوئی بھی عزیز کسی عزیز کو ٹوکے گا نہیں سوال کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نوکر ہیں، ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی باتوں کا جواب دیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ مجھے آپ کے ہر ایک سوال کا جواب پتا ہو، میں بھی انسان ہوں، کسی کو بھی مکمل علمیت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ لہذا اگر مجھے آپ کے اس سوال کا جواب نہ بن پڑا مجھ سے، تو میں یوں عرض کروں گا کہ جناب اس وقت مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، آپ برائے مہربانی مجھے کچھ وقت دیں یا میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں بھی خود دیکھوں کہ میں نے جو بات کہی وہ صحیح کہی یا غلط کہی۔ اور آپ حضرات بھی جو ہے میری ہر ایک بات کو حرف آخر نہ مانیں، کسی بھی واعظ کی کسی بھی بات کو حرف آخر نہ مانے جب تک آپ اپنے گھر میں جا کر اس بات کی تحقیق اور تشفی نہ کر لیں۔ ہماری بات ہی کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب آپ کے سامنے کوئی صحیح حدیث آئے، میرا قول اس سے ٹکرائے، آپ میری بات کو علی الجدار دیوار پر مار لیں اور حدیث کو قبول کریں۔ یہ بات کہنے کے لیے حوصلہ چاہیے، یہ ان کا حوصلہ تھا۔ تو بار صورت انہی کچھ گزارشات کے ساتھ آپ اپنے سینوں میں کچھ چھپائے نہ رکھیں، کیونکہ وہ نفاق ہوتا ہے۔ اور دیواروں کے پیچھے پیڑوں کے پیچھے پھر چمے گویا نہ کریں کہ ایسا کہا گیا ویسا کہا گیا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو کہنا ہے آئیے اور کہیے۔ اور ہماری مجلس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ارد گرد حصار بنا دیا جائے گا، کسی کو مجھ سے ہاتھ بھی ملانے نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو میرے سامنے اور سوال کرنے کے سامنے آئے گا، اگر وہ میرا ہمدردی ہوگا میں اس کو جبرن نیچے بٹھاؤں گا، کوئی میرے اور سوال کرنے والے کے درمیان حائل نہ ہونے پائے۔ اور علماء کرام یہ مزاج بنا لے، ہمارے علماء کرام یہ مزاج بنا لے کہ آپ ایک مجلس کو 2 گھنٹے کے لیے یوں بند نہیں کر سکتے کہ آپ جو کہیں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے۔ It should not be one way traffic anyway۔ میں بولوں گا آپ سنیں گے، آپ بولیں گے میں سنوں گا۔ آج سے یہ معاملہ بنا لے، جو بھی آپ کے سامنے واعظین آئے ان سے سوال جواب کے لیے ایک وقفہ رکھے، تاکہ وہ واعظین بھی دوبارہ واعظ پڑھنے آئے تو پریپیئر ہو کے آئے۔
تیار ہو کے آئے چھانٹ سے تمی سے لگا برصورت میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، میں نے نام پاک اسم پاک جناب رسول اکرم علیہ وسلم آپ کے سامنے لیا. اکثر نے آپ میں سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس بات پر اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک تو خدا اور اس کے ملائکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے بائی مانو آپ بھی اس نبی پاک پر درود. جب ہم کو درود بھیجنا ہے تو صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ نے عرض کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ کیا تو درود نازل ہوا رسول اکرم پر، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں. یہ سب سے افضل درود ہے کیونکہ نازل ہوا ہے. باقی عارفوں نے بھی درود کے سیگے کہے ہیں. مثال شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبریت احمر نامی درود لکھا. ہر ایک عارف نے، علامہ جزری نے دلائل الخیرات نامی درود کی کتاب لکھی ہے. تو اپنے عقیدت کے اعتبار سے بہت سارے درود لکھے ہیں. مثال انہوں نے لکھا اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد قطر المطر. اے اللہ اپنے محبوب پر اتنے درود بھیج جتنا آسمان سے آج تک بارش کے قطرے نازل ہوئے ہیں، جتنا روئے زمین میں ریت کے دانوں کی تعداد ہے. یہ اپنے ذوق سے وجدان سے درود کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی جو ہے انسانوں کے ذوق کے بنائے ہوئے درود ہیں. لیکن درود ابراہیم جو حضور اکرم پر نازل ہوا وہ خدا کا بتایا ہوا درود ہے. اس لیے درود ابراہیم آفیشل درود ہے. کیا ہے؟ اسی لیے سب سے افضل درود ہے. اسی لیے نماز میں بھی آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، درود حضور بھی پڑھتے ہیں اور بڑے کیف سے پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نماز میں یہ درود نہیں پڑھ سکتے. آپ نماز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ والا درود آپ کو نماز میں لازماً کیا پڑھنا پڑے گا؟ درود ابراہیم. گویا درود ابراہیم دفتری. اگر خدا کے دربار کو آفیشل کہنا زیبا ہوگا اس معنی میں کہ تمام جو اوتھینٹک سب سے ہے وہ وہیں سے ہے. تو رسول اکرم پر یہ آفیشل درود نازل ہوا درود. اب اس درود ابراہیم میں کیا کہتے ہیں آپ؟ والا گویا آپ نے کہا درود کیسے پڑھے؟ خدا نے فرمایا، نبی نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھو تو افضل درود یہ ہے کہ میرے اوپر درود پڑھنے کے وقت میری آل کو بھی میرے درود میں شامل کر لو. سوال ہے، سوال کیجئے. سوال ہے، سوال کیجئے. ایک جب مجھ پر درود پڑھا جائے گا تو وہاں پر والا کما صلیت، جیسے درود نازل کیا علی ابراہیم حضرت وعلی آل ابراہیم، اور انک حمید مجید، تو سراہا گیا بلند بالا مجد والا ہے. تو پتہ چلا جو اسلام کا آفیشل درود ہے وہ آل پاک کے ذکر کے بغیر نہیں ہے. تو کم سے کم ریکوائرمنٹ جو درود کی ہے، کم سے کم ریکوائرمنٹ جو درود کی وہ یہ ہے خالی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب درود مکمل ہوتا ہے.
کیونکہ درود ابراہیم میں خود رسول اللہ نے اپنے اوپر درود کے ساتھ آل کو شامل کر لیا۔ جب بھی آپ محمد کہیں گے آل ہی ضرور کہیں، اگر نہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت بڑا حرام گناہ کیا، نہ کہیں چلے، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ درود ابراہیمی کی ابتدا ہے اور اس میں آل کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ بھی ہمیشہ درود میں آل کو صلی اللہ، اگر وہ اصحابہ بھی کہیں تو یہ نور علی نور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ۔ لیکن کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، آپ وہ ازواج ہی وہ ذریات ہی بھی پڑھ لے، جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے ثواب ہے۔ یہ ضمنی ایک بات تھی، کیونکہ جب نام پاک پڑھا جاتا ہے تو چھوٹن انن چھوٹی، مگر آپ کو درود ابراہیم یہ فکری معیار دیتا ہے، آپ کو درود ابراہیم یہ معیار دیتا ہے کہ آل کو کبھی محمد عربی سے جدا نہ کرے۔ نماز میں بھی اس آل اطہار کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اسی لیے امام شافعی جیسے اجل امام نے کہا، دیوانی امام شافعی میں ان کا شعری دیوان ہے، کن کا؟ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کفاکم من عظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی پاک کے اہل بیت، اے نبی پاک کی آل محترم، حبکم آپ کی محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ کی طرف سے فرض ہوئی ہے آپ کے اہل بیت کی محبت اس قرآن میں جو آپ پر نازل ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفاق عظیم القدر انکم، آپ کی اے اہل بیت، اے آل پاک، آپ کی عظیم قدر اور عظیم درجے کے لیے یہی کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ معیار ہمیشہ قائم کیا کریں۔ بارصورت یہ مجلس جو ہے آپ کو معلوم ہے آج کے حالات بھی درست نہیں ہے، جگہ جگہ جو ہے مطلب آج کل جو ہے مسائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت کم سے کم وقفہ اس مجلس میں دیں، کیونکہ دور دور سے آئے ہیں۔ مجھے یاری پورا سے کچھ عزیزوں پر نظر پڑ رہی ہے یہاں پر، اور بھی بہت سارے علاقوں کے ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس مجلس کو ختم کروں۔ میری اس مجلس کا عمومی موضوع ہے قرب خدا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ کیوں؟ آپ نے پچھلے 12 سالوں سے میرے مواعظ سنے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی مواعظ پر گفتگو کروں جو میرے اسلاف بھی اس علاقے میں دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے کہا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے انہی اپنے پاک باز اسلاف کے نقش قدم پر قائم رکھے۔ مجھے آج یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، اور جن تک بات پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی بتا دوں، مجھے آج جو ہے اس چیز کا مزہ نہیں دیکھنا کہ واعظ پڑھ رہے ہیں۔ میرے اجداد نے بھی پچھلے 300 سال سے اس علاقے میں واعظ و تبلیغ کی مشعل قائم کی ہے،
اور اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا. یہ بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر جمعہ کو جو مواعظ یہ سنا کرتے تھے وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال کے مسائل نہیں ہوتے تھے، وہ تقویٰ کے مسائل ہوتے تھے، وہ خوف خداوندی کی بات ہوتی تھی، وہ راتوں کو خدا کے حضور رونے کی باتیں ہوتی تھی، وہ اولیاء کاملین کی محبت کی باتیں ہوتی تھی، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی. اور ہمیں اللہ اسی منہج پر گامزن رکھے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بینہ تلاوت کی. یہ سورہ قاف کی آیت ہے. سورہ قاف مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے. برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ وآلہ وصحبہ وسلم ان پر نازل ہوئی ہے مکے میں. قاف اس کا اس لیے نام ہے کیونکہ اس سورت کے ابتدا میں ہی لفظ قاف آتا ہے، اور قاف حروف مقطعات میں سے ہے. اسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ. پہلے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. کیا؟ کس کی؟ اللہ کی پناہ. کس سے؟ شیطان مردود سے جو رد کیا ہوا. پناہ مانگنے کا کیا معنی ہے؟ اسی سے قرب کے اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے؟ پناہ یہ ہوتا ہے آپ کے پیچھے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے. آپ کسی گھر کے سامنے پہنچتے ہیں، آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے پناہ دو، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. اے خدائی سن پاس، اے مود سسا، اے خدائی سن پاس خاندارو دروازہ تروئی تو یل میں شکستامت پاتا لوگ. گویا جب آپ ایسے اضطراب میں ہوں گے، ایسی کشمکش میں ہوں گے، میرے لیے دروازہ کھولے. میں بہت ہی قلق اور اضطراب میں مبتلا ہوں، دروازہ کھولے. اور یکایک آپ پر مہربانی ہوتی ہے، آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے. آپ کو کتنی خوشی ہوگی. کہیں گے جلدی جلدی کرو، اندر داخل ہو جاؤ، باہر سے دروازہ بند کر دو، اور آپ ایک محفوظ حصار میں چلے آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پناہ دینا. کسی کو سر چھپانے کے لیے آسرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ. تعوذ کہتے ہیں کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دیں. اور ہم یہاں پر یہی پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اے خدا، یا اللہ اپنا دروازہ کھول، اپنا دروازہ کھول، کوئی میرے پیچھے لگا ہے اور تیری پناہ کے سوا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. یہ شیطان کون ہے؟ کیا؟ جس سے ہم کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ خدا کی پناہ چاہتے ہیں. یہ شیطان کون ہے؟ یہ رجیم ہے. اس کو خدا نے دھتکارا ہے. کیوں دھتکارا ہے میں بولوں گا، لیکن اس کو خدا نے، ہم شیطان سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. اب یہ شیطان کون ہے؟ شیطان صرف وہ ابلیس اور عزازیل نہیں ہے جو کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا. کیا؟ کون؟ کن کا؟ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ فرشتوں کا کیا ہوا کرتا تھا؟ لیکن منافق تھا، فرشتوں میں چھپا تھا. کون؟ ان کا سردار بنا. خدا کو پتا تھا اس کے احوال کیا ہے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ خود اس کے اپنے اعمال سے ظاہر ہے کہ تو کیا ہے. ونجس نے کیا ون تھا، ونجس نے کیا کچھ نہ کہنا لیکن خیال رکھنا. یہ فرشتوں میں چھپا ہوا تھا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن خدا نے
بات کو سمجھے. خدا نے جب آدم کو بنایا، آدم مٹی کا بنا ہے. کس کا؟ یعنی تراب کا بنا ہے. مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب کا بنا ہے. جب یہ تراب کا بنا ہوا آدم فرشتوں کے سامنے لایا گیا، اللہ نے کہا اس کا سجدہ کرو. فرشتوں نے مٹی کے سامنے سجدہ کیا. کیا؟ شیطان نے گھمنڈ کیا، میں مٹی کے سامنے بگسا میوت، یہ آدم کے سامنے نہیں، یہ مٹی کے سامنے خود مٹی ہو جانا تھا، یہ اپنا تکبر توڑنا تھا. تمام صحابہ، سب سے پہلے جبریل امین نے سجدہ کیا، وہ فرشتوں کا سردار ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شیطان نے جب سجدہ کیا، جبریل نے سجدہ کیا، ملائکہ، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ مٹی کا بنا ہوا آدم معیار قرار پایا جو فرشتوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو الگ کر دیتا ہے. فرشتوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو اور فرشتوں میں جو مومن ہیں. کیا؟ شیطان تو جن کی قبیل سے تھا، لیکن فرشتن میں وہ تھا منافق. آدم مٹی کے تراب کے بنے آدم کو معیار قرار دیا گیا. مومن اور منافق کو الگ الگ. کس کا بنا تھا آدم؟ مٹی کا. ایک دفعہ میرے مرشد، میرے سرکار، میرے پیر، پیران پیر علی ولی اللہ مٹی پر لیٹے تھے. کس پر لیٹے تھے؟ ہر غوث کا پیر، زین الدین ولی کا پیر. امس کیا دپان زن شاہ صاحبس مین بڑ بڑ ببن دوپمت مے چھنا عزیز چان سرٹیفکیٹ ضرورت لہذا کی. حضرات یوسف صاحب مقام رحمت اللہ علیہ کیا دوپنس امس تہ کیا علی مرتضی پیر دوپنس چھوئی طریق چونی برائے خدا قاتل نفس مثل شیر خدا. توائی پہلوانن اندر شی سرداری یا سخی زین الدین کریو یاری. بوزن چھوا یہ پہلوانی دین کیا یہ کستام پہلوانس خیبر کس پہلوانس اتباع کر. کیا سمجھایا آپ لوگوں نے؟ بار صورت لیٹے ہوئے تھے مٹی پر. کس پر؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے بابا. کیا؟ اٹھ. آدم کس سے بنے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ابو تراب ہے. کہا اٹھ، یہ مٹی کا باپ ہے. آدم علی کا بھی باپ ہے، لیکن علی بھی تمام مٹی کے باپ ہے. ہاں یہ ابو تراب ہے. کیا ہے؟ ابو تراب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسانوں میں چھپے منافق ہوں گے. کیا؟ ابھی کائنات بنی نہیں تھی، آدم زمین پر آئے نہیں تھے، فرشتوں میں چھپے ہوئے منافقوں کو اسی مٹی کی وجہ سے الگ کر دیا گیا. اور علی سے کہا یا علی لا یبغضک الا المنافق ولا یحبک الا المؤمن. اے علی تجھ سے بغض نہیں کوئی کرے گا مگر جو منافق ہوگا، تجھ سے محبت نہیں کرے گا کوئی مگر جو مومن ہوگا. سمجھ میں بات آئی؟ فرشتوں میں چھپے منافقوں کو آدم نے الگ کر دیا، انسانوں میں چھپے منافقوں کو علی الگ کر دیتا ہے. اور قیامت تک کے لیے علی معیار ہے اور کوئی نہیں. اور پھر سے اور علی معیار ہے. اگر کسی کو برا لگا ذکر علی، وہ پختہ منافق ہے. وہ اور ہم نے اس وقت علی مرتضی کی بات کی ہے. اس کا مطلب قطعاً تو یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کریں گے، ابھی ہم اور بھی بات کریں گے. فاروق اعظم نے کیا کہا؟
18 ذوالحج آنے والی ہے، اس روز کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں کہا، صحابہ کبار کو حج سے آتے وقت جمع کیا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، کہتے ہیں غدیر کی بات مت کرو. ارے بھائی غدیر کی بات نہیں کرے گا تو ترمذی نے کیوں کی؟ احمد ابن حنبل نے کیوں کی؟ میں نے گھر سے تو کوئی غدیر کی روایت گھڑ کے تو نہیں لائی. محدثین نے شاہی ستہ والوں نے بات کیوں کی؟ اور یہ کیوں کہا کہ یہ اسی 18 کو ہوا ہے؟ پہلے فتویٰ آپ ان پر لگائے جنہوں نے یہ غدیر کی حدیث آپ تک پہنچائی ہے. آپ امام مسلم سے پوچھے آپ نے کیوں یہ روایت کی اپنی کتاب میں کہ 18 ذی الحج کو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا. یہ تو اگر انہوں نے کہا ہے سنیر صاحب کیا شمار گوڑ رٹو امام مسلم گوڑ رٹو امام ترمذی تنیز دب کیا اس کو پس عرض ہی مگو واقعی غدیر. اگر یہ 18 ونن پام اگر یہ 18 کا ذکر کرنا گناہ ہے تو پھر ان محدثین سے پوچھو ہمیں کون سی وحی آئی؟ ہم نے تو آپ محدثین کی کتابوں سے پڑھا ہے کہ 18 کو واقعہ غدیر پیش آیا ہے. آپ کہیں گے نہیں آیا ہے تو پھر ان محدثین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کہیں گے آیا ہے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آیا ہے. ہاں اب یہ اس کا ذکر کرنا کون سا یہ ہے کہ ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے؟ سب سے پہلی مبارکباد یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ 18 آنے والا ہے. سب سے پہلی مبارکباد کس نے دی؟ یہاں پر کسی جوان کا سوال ہوا تھا یہ کس کس کے مولا ہے؟ حضرت علی. آپ نے مجھے پوچھا تھا کچھ آپ نے پوچھا تھا کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کس کے مولا ہے. میں جواب نہیں دوں گا یہ کس کس کے مولا ہے. فاروق اعظم جواب دیں گے یہ کس کس کے مولا ہے. کون؟ باقی قضیہ ان پر ان سے پوچھے. اگر چھوٹی وہ دسترس لیجیے بخ بخ لکی یبن ابی طالب اصبحت مولایا وامسیت مولایا ومولا کل مومن و مومنہ. حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، جب رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تو عمر فاروق آتے ہیں حضرت علی کے پاس، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مجھ عمر کی مبارک ہو. آپ نے اے علی آج اس حالت میں صبح کی. آپ نے اے علی کون کہتے ہیں؟ آپ نے اے علی اس حالت میں امسیت شام کی مولایا، کیا آپ میرے بھی مولا ہو گئے؟ سوال ہے پوچھئے، بڑا ہی کرم کھڑے ہو جائیے پوچھئے کیا یہ عمر فاروق نے نہیں کہا؟ جب عمر فاروق کو ان کی مولائیت سے کوئی مسئلہ نہیں، آج کے ناصبی کو کیوں مسئلہ ہے؟ سمجھ لے ہم نہ رافضیت چلنے دیں گے لیکن نہ ناصبیت چلنے دیں گے. میرے عمر نے کہا میں کہتا ہوں اور یہی تعلیم ہوگی. چراغو ابو بکر و عمر یہ تعلیم ہوگی. کسی نے کلمہ پڑھا کیا آپ کو کیا ماننا ہے؟ الحمدللہ پچھلی دفعہ اب سوشل میڈیا پر بولا نہیں جاتا لیکن میں آپ کو اشارتاً کنایتاً بولوں. الحمدللہ پچھلی دفعہ ان عزیزوں کے سامنے میرے ہاتھ پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے. یہ گواہ ہے اس کے.
انہوں نے اب کلمہ پڑھا. کیا کلمہ پڑھا؟ اب کیا ہم ان کے کلمے پر شک کریں؟ نہیں، آپ کے دل میں کچھ اور ہے. کلمہ پڑھا، ہمیں کلمے کا یقین کرنا ہے. میں کہتا ہوں چراغو مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر. آپ کون ہوتے ہیں میرے دل کا احتساب کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ خدائی اختیار دیا ہے؟ ہاں، مولا مولا کہتا رہوں گا، کیونکہ حدیث میں جب نبی اکرم نے کہا، کس نے؟ اب اگر بفرض محال عمر فاروق بھی نہ کہتے، کیا کون؟ انہوں نے کہا ہے. اگر وہ نبی کہتے، میرے نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں مروں گا مولا مولا کہتا رہوں گا. چاہے آپ اپنی مسجدوں میں مجھے دعوت دیں یا نہ دیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. بہت ساروں کو اشکال ہے، کچھ پوچھنا ہے پوچھئے، خدا را پوچھئے. کیا پرشک کیا بہر صورت یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کس سے؟ مردود سے. یہ شیطان کون ہے جس سے کیا مانگی جاتی ہے؟ اللہ کی پناہ. سمجھ لیجئے یہ شیطان صرف وہ منافق نہیں جو فرشتوں سے الگ ہوا، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. کیا؟ الذی یوسوس فی صدور، وہ خناس وہ ہے جو انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو. انسان تے ہیکن خناس ٲسِتھ، انسان بھی خناس اور شیطان ہو سکتے ہیں. شیطان آئیڈیالوجیز بھی ہو سکتی ہیں. جوان بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں، آئیڈیالوجیکل سسٹمز ٹو کین بی سیٹن اینڈ ڈیول. کیپٹلزم، مارکسزم، dialectical materialism, all these isms other than Islam، یہ فکری نظام بھی شیطان ہو سکتے ہیں. جو بھی فکر آپ کو اسلامی فکر سے برگشتہ کرے وہ فکر ہوتے ہوئے شیطان ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا گیا، کن سے؟ منافقوں سے، جن کو یا تو آدم نے علیحدہ کیا یا علی. جب ان سے کہا گیا ہے آمنو، ایمان لاؤ، ہاں جیسے لوگوں نے ایمان لایا، قالو ہاں انؤمن کما آمن السفہاء، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لائے. پھر اسی میں اللہ کہتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا قالوا آمنا، پھر کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لائے. واذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہی لوگ ایمان لا کے پھر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. کن کے پاس؟ ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ نہیں، رسول اکرم کے ساتھ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا ہے. گویا جن لوگوں کو آپ اسلامی فکر کے علاوہ اپنا حامی بنائے، ان فکری نظاموں کو بھی شیطان کہا گیا ہے. تو جب آپ قرآن پڑھنے لگے، کیا آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان سے بھی جو پہلے دھتکارا گیا، ان شیطانوں سے بھی جو انسان نما شیطان ہے، اور ان فکری نظاموں سے بھی پناہ مانگتا ہوں. کیوں پناہ مانگنا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے؟ بس یہی مجھے کہنا ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، میں باسن تو گئی وہ تان. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پہلے آپ کس سے پناہ مانگے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے کیوں پناہ مانگنی ہے؟ سوال چھنا، قرآن پڑھنے سے پہلے
کیونکہ کیا پتا آپ نے اپنے ذہن میں کچھ ایسے تصورات بنائے ہیں، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے آپ کو قرآن میں وہی کچھ دکھائی دے گا جو خود آپ کا بنایا ہوا ہے۔ پہلے یہ شیطان کو توڑو، قرآن سے وہ لو جو قرآن آپ کو دے، یہ نہیں کہ قرآن سے آپ رہی اپنے فکری نظام کی تطہیر کرو، اپنی شیطانی فکر کو پہلے پاک کرو، تب قرآن آپ کو کوئی فائدہ دے گا۔ ادروائز یو کم ود یور پری کنسیوڈ نوشنز۔ اکثر جو ہم میں قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ کیسے پڑھتے قرآن؟ مثال، میں دیوبندی ہوں، مثال میں قرآن کو اس لیے پڑھوں گا تاکہ دیوبند کو قرآن سے ثابت کروں۔ میں بریلوی ہوں، میں قرآن کو اس لیے پڑھوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس لفظ سے کوئی پرابلم ہوئی تو کھڑے ہو جائیں۔ میں بریلوی ہوں، میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بریلی کو کس سے ثابت کروں؟ میں جماعت اسلامی ہوں، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں تاکہ اپنے جماعت اسلامی ہونے کو، گویا میں نے پہلے ہی ذہن بنا کے رکھا ہے مجھے قرآن سے کیا ثابت کرنا ہے۔ یہ قرآن مجھے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں نے پہلے ہی ایک رنگ کی اینک لگا رکھی ہے، مجھے دنیا اسی رنگ کی نظر آئے گی جس رنگ کے میرے سن گلاس ہوں گے۔ پیلے ہوں گے تو پیلا، پہلے یہ رنگوں کی اینکیں اتار دیں، پھر دنیا کو ویسی دیکھے جیسی دنیا ہے، ویسی نہیں جیسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے قرآن نے کہا یدل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہتیرے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس سے قرآن ہے یہدی بہ کثیرا، اسی کی وجہ سے بہتوں کو ہدایت ملی۔ وما یدل بہ الا الفاسقین، مگر گمراہی ان کے پلے پڑی جو خود فاسق تھے۔ کیا ان نے فسق کی اینک سے قرآن کو پڑھا تھا، بحث کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا تھا، فیضان صاحب کو ہرانے کے لیے قرآن پڑھا تھا، سمیر صاحب کو، شبیر صاحب کو ہرانے کے لیے کیا پڑھا تھا؟ قرآن پڑھا تھا۔ وہ عمر بھر اسی ہار جیت کے چکر میں لگے رہے، لیکن جنہوں نے سب یہ بت توڑ دیے، نصف راتوں کو قرآن پڑھا، اس لیے کہ قرآن سے سمجھے کہ قرآن کیا ہے، وہ سمجھیں گے کہ قرآن کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھے گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کتنا قرآن کے قریب ہے۔ ہاں، وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی کتنا قرآن سے دور ہے۔ مگر آپ پہلے عزمز کی اینک اتار دیں، قرآن سے وہ لے جو قرآن آپ کو دیتا ہے، قرآن سے جو قرآن آپ کو دے، قرآنی ذہن بنا لے۔ اگر مثال، اگر لوگوں کے ذہن قرآن پر حاوی نہیں ہوتے ہیں تو پھر الگ الگ مکتب فکر کی الگ الگ تفسیریں کیوں ہیں؟ مجھے جواب دیں۔ ایک مکتب فکر کی ایک قسم کی تفسیر ہوتی ہے، آپ اہل حدیث برادری کی تفسیر پڑھیں، وہی الگ ہے، وہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے۔ کسی اور برادری کی پڑھیں، وہ کیوں؟ کیونکہ ہم علماء کے سمجھنے کو قرآن سمجھ رہے ہیں۔ قرآن قرآن ہے، ان کی سمجھ ہے۔ اگر ان کی سمجھ قرآن سے ملتی ہے تو قرآن ہے۔ ساری اینکیں اتار کر قرآن کا رنگ لے، اور اس لیے ہر ایک چیز سے پناہ چاہے جو قرآن سمجھنے کی راہ میں حائل ہے، اور قرآن سے قرآن کو لے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے، کیا؟ جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ آیت کیا ہے؟ بس قرب خدا، بس 15 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دوں گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا. کیا بنایا؟ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے تعمیر، ایک ہے تخلیق. تعمیر ہوتا ہے آپ کے پاس پہلے ہی کوئی میٹیریل موجود ہے، اس سے کوئی چیز بنائی. تخلیق ہوتا ہے عدم سے وجود میں لائی، کچھ ہے ہی نہیں اسی سے بن اور بن گیا. خدا تعمیر نہیں کرتا ہے. خدا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے کیونکہ میٹیریل جمع ہے. انما یخلق مساجد اللہ نہیں کہا، تخلیق اس کی صفت ہے. تخلیق اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ تخلیق کیا. فرماتے ہم نے انسان کو تخلیق کیا. وَنَعْلَمُ مَا وَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خدا جانتے ہیں کہ کس کے نفس میں کیا وسوسہ ہے. کیا وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی خیال آپ کے دل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن وسوسہ اکثر برے خیال کو کہتے ہیں. کس کو؟ اللہ کہتا ہے میں قرب خدا موضوع ہے، میں اتنا قریب ہوں. کیا؟ میں آپ کے وسوسوں کو بھی جانتا ہوں. کیا؟ یہ وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں. کس کیا؟ ایک ہوتا ہے آواز والا وسوسہ، دوسرا ہوتا ہے شکل والا وسوسہ. کیا؟ دیکھیں جب انسان خود بیٹھا ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے. بچھس میں پانس ستی کت کر ہو سمیر صاحب یہ نا پزی سے کرو ہو جنید صاحب یا گو غلط چھو نا پانس ستی کت کرن. ہم خود اپنے ساتھ کبھی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کون کس کے ساتھ بات کرتا ہے؟ میں تو ایک ہی ہوں، لیکن جب میں اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہتا کون ہے سنتا کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ یہ آپ جوانوں کو کام آئے گا ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ، اپنے ذہن کو کیسے. یہ آج کے دور کی جوانوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے. کہتا کون ہے بولتا کون ہے؟ اصل میں جو ہے ہمارا ذہن باتیں کرتا ہے اور جو ہمارا وجود ہے وہ سنتا ہے. وہ سنتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا یہ جو وجود ذہن ہے یہ سنتا ہے یا کبھی بولتا ہے. یہ تبھی زیادہ بولنے لگتا ہے جب بے قابو ہو جاتا ہے. کون؟ ہم دن میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. اگر ہم زبان سے بھی وہ کہیں اشپین ہتل چوب. پاگل میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ پاگل جو سوچتا ہے اپنے ساتھ وہ بولتا ہے. ہم بھی اچھے خاصے پاگل، میں بھی اچھا خاصا پاگل ہوں. فیس بک پر کمنٹ آئے گا ہاں تو پاگل ہے، ہاں میں پاگل ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں بھی اچھا خاصا پاگل ہوں کہ اپنے ساتھ بولتا ہوں. اگر اب میں بھی زبان کھولوں تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. بچھس بریک تھا پاگل سو بریک رستے. گویا ہم اکثر اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے، کبھی ان باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن شیطان 100 باتوں میں سے 10 باتیں کچھ ایسی ڈالتا ہے جس سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کے ذہن کا اتنا قابو ہو، جب تک آپ اجازت نہ دیں تب تک آپ کا ذہن بات نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن یہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ کسی کے پاس جانے سے ہوتا ہے. کیسے آپ اپنی ذہن کی باتوں کو دبائیں. بہت فطور ہوتے ہیں، ہم راتوں کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں پھر نیند نہیں آتی، پھر اینٹی ڈپریشن کھانا پڑتا ہے کیونکہ دماغ اتنا بے قابو ہے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، کہتے چلا جا رہا ہے اور وسوسے پیدا. آپ کہیں گے اچھی بات سوچیں، نہیں، اچھی بات بھی دماغ خود سے نہ کرے جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، کیونکہ دماغ آپ کا خادم ہے. آپ کا دماغ آپ کو اپنا خادم نہ بنائے. یہ ہے آواز، ہم اپنی ہی آوازیں سنتے ہیں. دوسرا ہے ہم دیکھتے ہیں، اچھا خاصا ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سین یاد آتا ہے، جیسے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں،
اگر بہ تہ ونو تہ مز کٲنٛسہِ تُہۍ ٲسِو لۄکچارس ہۄپٲرۍ ہۄتھ کۄلہِ منٛز سران کران تۄہہِ پیٚوٕ یاد تۄہہِ پیٚنو تِم شکلہٕ تہِ یاد زن ٲسِو تُہۍ سیوٚد وٕچھان گویا یہ چھو تۄہہِ شکلہٕ یہ شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ شکلیں اچھی بھی ہو انہی شکلوں میں شیطان کچھ ایسی شکلیں بھی داخل کرتا ہے جو وسوسہ ہوتا ہے اور آپ صبح اٹھ کر احتلام کی حالت میں اٹھتے ہیں ناپاک ہو کر اٹھتے ہیں یا بیداری میں ناپاک ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے نہیں 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 جب مسجد میں اصلاح نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی. یہ شکلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شکل وسوسے دو قسم کے ہیں, ایک تو آوازوں والے اور شکلوں والے وسوسے. اور خدا کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, میں خدا اتنا قریب ہوں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کیا شکلیں دیکھ رہے ہو, میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ کیا آوازیں چل رہی ہے. اتنا قریب ہے کون؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور اسی آیت کے آگے کیوں نہ دیکھوں کیوں نہ سنوں کہ تمہارے کیا وسوسے چل رہے ہیں, میں تم سے تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. بعض کہتے ہیں حبل الورید شہرک, بعض کہتے ہیں شہرک نہیں رگے جان. ہٹس گلے میں دو رگیں ہوتی ہیں, ایک سے دماغ دل سے خون چڑھتا ہے سر میں, دوسرے سے سر کا خون اترتا ہے دل میں, اور ان رگوں کو حبل الورید کہتے ہیں. اب یہ خدا کا اتنا مطلب نہیں میں رگ سے بھی قریب ہوں, اسی رگ سے خون چلتا ہے. جب خون چلے گا دماغ میں خون پہنچے گا, جب دماغ کو خون پہنچے گا دماغ میں شعور آئے گا. کیا آئے گا؟ حس کام کریں گے. خدا کہتا ہے میں صرف رگ سے قریب نہیں, تمہارے اپنے ہلال صاحب کے شعور سے زیادہ اس سے قریب ہوں. جتنا اس کا حس ہے اس کے حس سے زیادہ اس کے قریب ہوں. بس اختتام ہو رہا ہے. اگر خدا اتنا قریب ہے کون تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو کہتا میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں. یوت نہ پانس نزدیک چھس بہ تمہ کھت تہ زیادہ ژے نزدیک. اہن حظ خدا صٲبا اگر ژٕ مےٚ یوت نزدیک مےٚ کیازِ نہٕ باسان؟ کیا یہے اعوذ باللہ من الشیطان کیا تامس شیطنت اس تہ کیا کھر بہ چھس پان تہ شیطان. استغفر اللہ مہ کریو. شیطان دوپ مے چھن ہنگل آسان کی سا فکر تہ گئی شیطان بعد از خدا باج خدا خدا یس علاوہ دپن کم تامت عالمن تہ کرو نا استغفر اللہ ون ون کتھا دپن کم تام عالمن دوپ اکہ لٹ مشی میں دپس خدایا ژورن کر مغفرت. اڑیو کور آمین وار وار ہے ات کیا آمین کرو اڑیو کورین ہم دپک مند چھو یہ چھو تہ ساری تو بہ ساری پانس دعا کر. کیازِ أسۍ چھِ ساری کُنہِ نتہٕ کُنہِ آیہِ ژوٗر. أڑۍ چھِ نمازن منٛز ژوٗر کران, أڑۍ چھِ خیالن منٛز وۄپر زنٮ۪ن وٕچھان بیٚیہِ سٕنزِ ماجہِ بیٚنہِ وٕچھان خیانت کران تتھ فکرن منٛز. یہِ چھُ فکرن منٛز ژوٗر کران بیٚیہِ سٕنٛدِ حقٕچ. أسۍ چھِ اکہِ نتہٕ بیٚیہِ آیہِ اگر وۄنۍ سُہ ژوٗرن مغفرت کرِ یُس ییٚمہِ آیہِ ژوٗر چھُ تس کٔرِن تمہِ آیہِ مغفرت. لہذا ٲسۍزیو نہٕ منٛدچھان کینٛہہ. مےٚ دوٚپ نہ مےٚ منٛز تہِ آسہِ شیطان. کیازِ استغفر اللہ کتھ مےٚ منٛز تہِ آسہِ کیازِ فرموو رسول اکرمن فرمووُن اِنَّ الشیطان یجری ابن آدم کا مجرى الدم. شیطان چھُ انسانس منٛز تِتھ کٔٹھۍ گردش کران یِتھ کٔٹھۍ خوٗن چھُس رگن منٛز نژان. کیا
تتھے کچھ شیطان نژان خونس حدیث کنٹیکسٹ تنگ ما گئی دپان اکہ لٹہ حضرت مجھے یہ یاد آ رہا ہے اوپر والی جو صاحبات بیٹھی ہیں. ایک دفعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں. صحیحین میں حدیث ہے آخری عشرے میں. تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے آئی بحالت اعتکاف. پیغمبر کے لیے جائز تھا بحالت. بعض کہتے نہیں اعتکاف نہیں تھا ایسے ہی مسجد میں, مگر اعتکاف کے لفظ بھی حدیث میں آئے ہیں. بیٹھے تھے ان کی زوجہ حضرت صفیہ ملنے آئی. رسول اللہ نے ان سے باتیں کی, پھر کچھ قدم ساتھ چلے ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے. انصار میں سے دو جوان آئے, انہوں نے رسول اللہ کو ایک صاحبہ ایک عورت کے ساتھ دیکھا. وہ حیا میں پڑ گئے اور تیز تیز چلنے لگے. کون؟ انصار. رسول اللہ نے فرمایا بلایا, فرمایا ادھر آؤ. تم کیوں بھاگے؟ تم کیوں بھاگے؟ یہ میری زوجہ صفیہ ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے تھے یہ کوئی غیر نہیں. کیا یہ میری زوجہ صفیہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, اے پیغمبر خدا ہم آپ کے بارے میں غلط فہمی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا چلے جو بھی ہو آپ کی زوجہ ہے, لیکن تب بھی ہم آپ کے بارے میں. حضور نے کہا غلط فہمی نہیں, شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. مجھے ڈر تھا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. شیطان تو شیطان کتنا قریب ہے؟ بہت زیادہ. میں خدا سے کیوں دور ہوں؟ شاید کوئی شیطانی وسوسہ, میں اس پر ابھی آتا ہوں, لیکن خدا بہت قریب ہے. کیا ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے وہ تو قریب ہے, ہم دور ہیں. وہ ہم اس سے بھی دوری ہے. مثال دو میاں بیوی بلا تشبیہ. بیوی تو چاہتی ہے میں اپنے خاوند کے ساتھ رہوں محبت کے ساتھ, لیکن خاوند نہیں چاہتا. یہ تو قریب ہی ہے لیکن وہ دور ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک قریب ہو تب بھی دور, ایک دور ہو تب بھی دور, دونوں دور ہو تب بھی دور. قریب ہونے کے لیے دونوں کا, وہ تو قریب ہی ہے. کتنا قریب ہے؟ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں, شاید میں دور ہوں. وہ آج بھی وہی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا, آپ نماز میں آئے, آپ نے مجھے دکھاوے کے لیے سجدہ طویل کیا. خدا وہیں بیٹھ دیکھتا ہے, بندے تو مولوی صاحب کے لیے سجدہ کر رہا ہے. بندے تو اپنی مسجد کے مقدم کے لیے سجدہ کر رہا ہے. بندے کب سے انتظار کر رہا ہوں ایک سجدہ میرے لیے بھی. ہمیں شاید نماز میں بھی خدا سے قربت میسر نہیں ہو رہی. خدا ہمارے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں. میں تو قریب ہوں بندے, تو دور ہوتا جا رہا ہے. تو بھی مجھ سے قریب آ. اب یہ قرب کیسے ہوگا؟ بس یہ مجھے کہنا ہے. کیا کون؟ پہلے یہ جانیے خدا کیسے قریب ہے. کون؟ حبل ورید سے بھی. خدا کائنات کی ہر چیز میں جلوگر ہے. اللہ نور السماوات, ذرے ذرے میں ہے. کون؟ خدا قریب ہے اپنے صفات کی مظہریت کے اعتبار سے. کوئی دنیا کی چیز قائم ہی نہیں رہ سکتی. مفتی صاحب, کوئی دنیا کی چیز قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس میں خدا کی کسی صفت کا ظہور نہ ہو. مثلا ماں سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ تھینو ماجن صحت, میانہ ماجہ کرن مغفرت, یمس درامز دنیا مز تس تہ مغفرت. ماں سے بہتر مثال
ماں رحمت کا پتلا ہے، ماں رحمت کی آگوش ہے، مگر اس ماں میں یہ رحمت کہاں سے آئی؟ اصل میں کہیں رحمت کا سمندر ہے، ماں اسی سمندر کی ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ نہر میں پانی تبھی جاری ہوگا جب کہیں حوض ہوگا، اگر اصلاً حوض نہیں تو نہر میں جاری کیا ہوگا؟ ماں میں رحمت تو ہوگی لیکن جہاں کہیں رحمت کا بھنڈار ہوگا۔ تو ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں، ماں دنیا میں اس لیے قائم ہے کیونکہ اس میں خدا کی رحمت کی صفت کی مظہریت ہے۔ اگر خدا کی یہ صفت اس میں جاری نہ ہوتی تو ماں کو کوئی ماں نہیں کہتا، دنیا میں کوئی ماں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ماں ہے کیونکہ اس میں کوئی خدا کی صفت ہے، خدا کی وہ صفت نہیں، خدا کی صفت اس کی ہے، اس کی صفت کے جلوے ہیں۔ کیا ہے؟ ہیں تو اسی کے، لیکن یہ اپنے آئینے میں ظاہر کرتی ہے۔ کیا؟ مثلا میں ایک مثال، عام مثال آپ کو دوں، مکان۔ کیا؟ تنگ نہیں ہو جانا آپ، یہ بات آپ سننا۔ کیا؟ ہم مکان کیوں بناتے ہیں؟ ذرا بولیں۔ فیشن کے لیے نہیں صرف، اصلی مکان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس میں آرام ملتا ہے۔ اگر مکان آرام نہیں دیتا تو کوئی مکان پردہ کرتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر بیٹھے رہیں گے ایسے، کوئی بھی آئے گا، ایک گالی دے گا، دوسرا بھی گالی دے گا، لیکن جب آپ مکان کے پردے میں ہیں تو آپ کا پردہ ہوتا ہے، آپ کی عزت باقی رہتی ہے، آپ کو سردی گرمی سے حفاظت ملتی ہے۔ اب یہ پردے کی صفت کس کی ہے؟ ستار کون ہے؟ مکان بھی تو ستر کرتا ہے، لیکن ستر کی صفت اس میں تب ہے جہاں کہیں ستار ہے۔ اگر پیچھے سے ہی چشمے سے کچھ پھوٹے گا نہیں، نہر میں چلے گا کیا؟ مکان میں ستر کی صفت ہے، اور اصل ستر کی صفت کس میں ہے؟ مکان میں یہ صفت اس سے قائم ہے۔ اگر مکان میں بھی خدا کی صفتوں کی مظہریت نہ ہو، کوئی دنیا میں مکان بنائے گا ہی نہیں۔ گویا ہر چیز قائم ہے اس کی کسی نہ کسی صفت کے پرتو سے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، ٹوپی کیوں پہنتا ہوں؟ عزت کے لیے۔ پوچھے عزت والا کون ہے؟ اگر عزت کا تصور ہی نہیں ہے، عزت کا تصور اس لیے ہے کوئی عزت والا ہے، غصہ ہے ریاڑ پاکی تیری ریڑی تب چلے گی جب کوئی کھینچے گا، کوئی کھینچنے والا ہی نہیں تو ریڑی چلے گی کیسے؟ تیری میری عزت ہے جب کہیں عزت کا کوئی محرک ہے۔ تو ٹوپی عزت کی علامت ہے، عزت کی علامت تب قائم ہے جب کہیں اصلاً عزت ہے۔ تو ٹوپی اس عزت کی مظہریت ہے۔ ٹوپی بھی دنیا میں کوئی بناتا نہیں اگر عزت کا تصور نہ ہوتا، اور عزت العزت للہ، عزت اس کے لیے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی شے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ شے اپنے بیچ میں سے اس کے صفتوں کو گزرنے کی جگہ میں دے۔ اس کی صفت گلوکوز ہے ہر ایک چیز کے لیے، اسی سے وہ چیز قائم ہے۔ جب ہر چیز میں خدا کی صفت کی مظہریت ہے تو ہر چیز میں خدا کتنا قریب ہے، اور آپ میں بھی ہے۔ جب نظر بند کریں گے اپنے اصل وجود کی طرف آئیں گے، شیطان کو دور کس کی طرف آئیں گے؟ اپنے اصل۔ آپ دیکھیں گے وہ وہاں بھی ہے۔ کیا؟ گورن دوپنم اکوئی واتن نبرے دوپنم اندر آج سوشت کیا شو۔ ہم آنکھ بند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر کی دنیا ویران کر دی ہے، اسی لیے ڈرتے ہیں، اسی لیے آنکھیں جلدی کھولتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنے اندر کی دنیا آباد کی ہوگی نا، وہ اکثر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ وہ فقیر اس جھونپڑے میں رہنے والا،
کرشن گام کے لوگوں نے دیکھا ہے جو اکثر راہ چلتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے رکھتا تھا، کیونکہ اندر کی دنیا آباد تھی، اس کو باہر کی بنجر دنیا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کا جو آباد ہوگا اس کا سکون اسی میں ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم انہوں نے فرمایا دنیا کی حیثیت خدا کے سامنے ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ ان کی وہ دنیا آباد تھی، ہاں، اور اسی آبادی سے یہ دنیا بھی آباد کرتے ہیں۔ آپ کی میری دنیا آباد کریں گے کیونکہ وہ خود آباد ہے۔ جہاں خود اصلاً کچھ نہ ہو وہ تجھے مجھے کیا دے گا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا، کیونکہ وہاں آبادی اسی کے دم قدم سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر چیز میں کون ہے؟ خدا کی صفت کا جلوہ مظہر ہے۔ آپ میں بھی دیکھیے عالم واز پڑھ رہا ہے، کون؟ اگر اس عالم میں صفت علم نہ ہوتی تو اس کا واز سننے کوئی تو بحیثیت عالم یہ قائم ہی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس میں صفت علم نہ ہو، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ گویا حقیقی کوئی عالم تو ہو جس سے علم کی صفت چلے، اور جس میں اسی عالم کی صفت گزر کرے وہ بھی اسی کے علم سے عالم قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں عالم تبھی ہے جب کوئی علیم ہے۔ کیا؟ جب کوئی علیم ہے۔ تو ہر چیز میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو ایک، وجود کے اعتبار سے، وجود اور ذات میں فرق ہے۔ کس اعتبار سے؟ لیکن ہم خدا کے ساتھ اگر ہر جگہ ہے، بس میں منزل تک پہنچ رہا ہوں، اگر تو پھر ہم قریب ہیں، ہم قربت محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیا؟ بس یہی مسئلہ ہے، بس آپ کا میرا اس وقت یہی مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرتے؟ سمجھیے، خدا سے قریب جو ہے جسمانی قرب نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ میں اس وقت گریندش مقام سے آیا، کرشن گام کی طرف، ایک ایک میٹر کم کم ہوتا جا رہا تھا آپ کی طرف فیصلہ میرا۔ تو جسمانی طور میں آپ کے ساتھ خدا سے ایسا قرب نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک میٹر کم ہو ہمارا، یہ جسمانی قرب نہیں۔ اگر خدا ہر چیز میں ہے تب بھی وہ ہر چیز میں ہو کے بھی ہمارے شعور سے بہت بلند ہے۔ یہ امام زین العابدین نے اپنی دعا میں لکھا ہے، اے خدا، یا من، اے تو خدا، تو قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دور ہے میرے وہم و گمان سے، اور دور ہوتے ہوئے بھی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے۔ توشم خدا فکر تر، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا غائب ہوتا ہے۔ کیا؟ مثلا یہ لائٹ میرے سامنے ہے، مجھ سے دور ہے، کون؟ یہ کیمرہ کی لائٹ مجھ سے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، جب میں اس کے سامنے جاؤں، جتنا میں قریب ہوا اتنا میری آنکھیں دھندلا گئی، اتنا یہ لائٹ ہوتے ہوئے بھی ڈائریکٹ ٹارچ انیو اچھا نزدیک، یہ گاش بدل پت کرہن باسن، سورج روشنی دیتا ہے لیکن جب اس کی طرف دیکھو گے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جو جتنا قریب آتا ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا؟ خدا بہت قریب ہے اس لیے چھپا ہوا ہے۔ خدا نبی بہت قریب ہے، النبی اولا بالمومنین، نبی مومنین سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی لیے کہا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیونکہ اتنا قریب ہے کہ میری آنکھیں اس قرب کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ اسی لیے وہ ظاہر ہونے کے باوجود باطن ہے، یا ظاہرو
باطن ہونے کے باوجود. سمجھ میں رہے ہیں بات؟ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں, سمجھیے کیا, دور سے. جب اپنی آنکھوں کے بالکل قریب لاؤں گا میں خود بھی اپنے ہاتھ کو پورا اب نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ قریب ہوتے ہوئے مجھ سے کیا ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے. اس لیے خدا دکھتا نہیں. جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا. دیکھیے یہ سمجھ لیا ایسے, میری ماں زندہ تھی, میں اس کی مثال دوں گا. مجھے لگتا تھا چلو ہے تو ہے, اب وہ زین الدین ولی کے دربار میں جوار رحمت میں مدفون ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کاش ایک بار مجھے دیکھنے کے لیے آئے. جب قریب تھی تو دور تھی, بظاہر آج دور ہے لیکن پل پل دل کے قریب ہے. پل پل پھر ان کو زیادہ ڈھونڈا جاتا ہے جو دور ہوتے ہیں, وہ دل میں اتنے سما جاتے ہیں. نزدیک چھن قدر دور سے پترن فکر نزدیکی نہ نزدیک چھن یہ باسن یہ نزدیک. میں تی ون بر صورت جب خدا اتنا قریب ہے کیا, لیکن آپ اس کے ساتھ جسمانی قرب کا تعلق نہیں کر سکتے. کس کے ساتھ؟ یہ قرب کون سا قرب ہے میں بتاتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے یہاں پر, آپ کا کاندھا اس کے کاندھے کے ساتھ, یہ جسمانی قرب تو ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کے خلاف کچھ اچھا نہ ہو, محبت نہ ہو, وہ کندھے سے کندھا ملا کر بھی دور ہے. یہ جسمانی قرب ہونے کے باوجود کیا ہے, آپ کا کوئی محبوب ہے, کوئی مرشد ہے. ہاں, خواجہ نظام الدین اولیاء نے جس کو پیا کہا, پیا نظام الدین, وہ ناگور میں تھے, نظام الدین دلی میں تھے, اور کہا نظام الدین سو گئے کیا, گوری سوئے سیج پر سو مخ پر ڈالے کیس, چل خسرو گھر اپنے سانج بھئی سو دیس. کوئی بہت دور ہے آپ سے لیکن دل سے بہت قریب ہے. وہ دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہے. خدا کے ساتھ معاملہ جسمانی قرب کا نہیں, خدا کے ساتھ معاملہ قرب کا معرفت کا ہے. اس کا محبت کا ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا, یہی تو رہنمائی ہے عارفوں کے سردار کی. فرمایا لو کشف الغطا, اگر خدا مجھ سے اپنا پردہ سرکار لے, میرے اور اپنے درمیان پردہ ہٹا لے, میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں ہزار پردے ہوں. اے نازنین تجھے پردوں کے بیچ میں سے بھی دیکھ لیتا ہوں. دوپنس بہر رنگے کی خواہی جام می پوش, من با انداز قدت رامی شناسم. تو چاہے کسی بھی قسم کا برقع پہن لے, میں تجھے تیرے قد کے اندازے سے پہچان جاؤں گا. میں تجھے ہزاروں میں بھی پہچان ہی لوں گا. اور یہ محبت کی پہچان ہے اور محبت کا قرب ہے. کس کا؟ اب جو خدا کے ساتھ قریب ہوگا, کون, کیا نشانی ہے اس کی کہ وہ خدا کے ساتھ قریب ہے؟ میں بتاؤں, جو بھی کسی چیز کے قریب ہوگا اس کے تاثیرات اس پر زیادہ ہوں گے. بدب یہ کت کوشر پوت کوکڑ کیا یہ بھی ٹھولن پہ کمن پہ اوتام چھو تو امس کوکڑی ہش کر یہ دیواروں پہ وٹ مگر یان امس کوکڑی پوت درائی تل بہ مردہ کر نا برونٹ کو امس پوت اخ نس تھپہ ہاں پہلوان چھو پنی جائے چھو بوزن چھو گا تلو پوت کوکڑی کر تھا یہ اس سلن دسو پیٹی کوکڑ اتائی کوکڑی چکیا گوئی اچانک سے بدلے دپن یمن سج محبت اوسم تہند داج بدلے
مرغی بھاگتی ہے اشارے سے، لیکن جب چوزوں کی محبت ہوتی ہے، چوزوں کی محبت میں شیر سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہوتی ہے، کیونکہ کسی کی محبت نے اس کی ماہیت کو بدل دیا ہے۔ جو خدا کے ساتھ قریب ہوگا نا، قرب کی ایک علامت ہے، اس میں محبوب کے قرب سے ایسی ہی علامات ظاہر ہونے لگے گی۔ کہتے ہر کدھر کان نمک رخت نمک شد، جو نمک کی کان میں چلا جاتا ہے خود نمک بن جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جہاں پر نمک کی کانیں ہوتی ہیں نا، کوئی جانور نمک میں گر جاتا ہے، 5 دن 10 دن 1 سال کے بعد اس جانور کا بھی کیا بن جاتا ہے؟ نمک بن جاتا ہے۔ خدا ایک کان کی مثال بلا تشبیہ، جو اس میں فنا ہو گیا اس کی خود کی ماہیت بدل گئی۔ ذاکر ذکر کرتا ہے، ذاکر ذکر میں فنا ہو جاتا ہے۔ کس میں؟ اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ کر رہا ہوں، لیکن پھر دل کا اثر اتنا تیز دوڑتا ہے، میری زبان اس اثر کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ میں چھنو زیو پوشنی دل کس نیرنس، پھر زبان بند ہو جاتی ہے اور دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ پھر جب یہ ذکر مذکور میں فنا ہو جاتی ہے، ذاکر ذکر تمہیں ذاکر ہے مذکور ات کم سن اثر کھسن وے، مذکور کے اثرات ہوں گے نا۔ جو رحمت، خدا عین رحمت ہے، کیا؟ جو رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا، ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں بھی رحمت کی صفتیں نہ ہوں تو یہ رحمت کے قریب نہیں ہے۔ خدا کا قرب وہ علیم ہے، جو اس کے قریب ہوگا اس میں علم کی صفت ہوگی۔ خدا رحیم ہے، جو اس کے قریب ہوگا وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ کون؟ وہ اور جو خدا کے قریب ہوگا۔ بس یہ میں نے آخری آپ سے بہت کہا، یہ قطعاً آخری بات ہے میری۔ اب ہم خدا کو، میں نے بے ترتیب کچھ باتیں کہی ہے، اب ہم خدا کو کیوں نہیں محسوس کر پا رہے ہیں؟ سوال ابھی بھی ہے۔ کیا سوال؟ وہ بہت قریب ہے، قریب ہونے کے حساب سے ہی غائب ہے، باطن ہے، لیکن میں محسوس کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ سنیے، محسوس تب ہوگا جب پردہ اٹھے گا۔ آپ میرے ہلال صاحب، مولوی صاحب میرے اتنے قریب بیٹھے ہیں، لیکن آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، میں تھے ٹر، مجھے یہ دکھ نہیں رہے ہیں، میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، مجھے یہ چھوٹا سا پردہ، یم زلکٹ ٹر یم چھ بنن ییز بڑ مشید وشنس مز میں رکاوٹ۔ پہاڑ بھی سامنے ہو، ایک چھوٹا انگلی کا پورا، یہ آپ کو پہاڑ دیکھنے نہیں دے گا۔ خدا کو آپ کیوں نہیں محسوس کر پا رہے؟ کوئی پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے تکبر کا پردہ۔ کیا؟ بس میں پہنچ گیا آپ کے تکبر کا پردہ۔ وہ کیا مطلب ہے؟ میں ہوں کون؟ میں، بس میرے سوا جب میں ہوں، میں صرف اپنے میں کو دیکھ رہا ہوں، میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب تک مولانا صاحب اپنے مولانا ہونے کو دیکھیں گے، یہ اس مولا کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک پیر صاحب صرف اپنے پیر ہونے کو، یہ کبھی خدا کے قرب کا مزہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کا اپنا پیر ہونا اس کا بت بن گیا۔ یہ اپنے پیر ہونے، مولوی ہونے کے بت کو سجدہ کر رہا ہے، خدا کو سجدہ اس لیے خدا سے دور ہے۔ ایک دفعہ اپنی جعلی پہچانے توڑ کے تو دیکھ، ایک دفعہ رات کو اٹھ، کہ خدا میں کوئی مولانا نہیں، پروردگارا میں کوئی غوث قطب نہیں، پروردگارا میں تو ذلیل سے بھی ذلیل ہوں،
پروردگارا میری حیثیت تو ادنا چوپائے سے بھی بدتر ہے، پروردگارا مجھ پر رحم کر، ایک بچے کی طرح رو کے دیکھ، بڑا نہ بن، بچہ بن، وہ بچہ جو ماں کے فراق میں رو رہا ہے، بن پھر دیکھ، تجھے لگے گا رات کے اندھیرے میں کوئی تجھے کہہ رہا ہے میرے بندے لا خوف علیہم ولا ہم، خواب غم مت کر، تو میرا ہے، میں کب تیرا نہیں تھا، میں بھی تو تیرا ہوں۔ یوتامت نہ کانٛہہ ترایکھ خدا سٕنٛز آواز یی نور واپس کی، یوتام مولانا ہس سۭتۍ روزکھ، اللہ بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ونان تُہنٛزِ بلایی دیٖنم خدا، بہٕ چھُس تامس ونان، یوتامت اتھ سۭتۍ روزکھ خدا دِیی نہٕ زانٛہہ جواب، گژھ اکہِ لٹہِ کر کھٕنہِ تو چھُس کُنُے، دپُس پروردگارا تاون پیوٚوُم زٔلیٖلس، پروردگارا وس گجم ناتوانس دٔلیٖلس، پروردگارا تمن ژورن سند دِون والٮ۪ن ژورن ہتھ صفت، چٲنی درٕے نہٕ اکھ تہِ، ژٕ وٕچھ چانہِ بلایی دیٖنم خداے، اگر نہٕ راتھ کیُتھ ژےٚ دل ونی دپی ہتو ژٕ چھُے وٕچھان، ژٕ چھُے ژھانڈان، ژٕ آسکھ دۄہس تہِ تٔتھۍ کیفس منٛز، مگر کانٛہہ پھٕٹراو، یوتامتھ ژٕ یہِ پۄتٕلۍ پرستی روزکھ کران، شخص پرستی چھِ أڑۍ دپان، پننس شخصیتس پرستی کرٕنۍ، میں ہوں اور کوئی نہیں، جب تو ہے تو خدا کو نہیں دے سکتا، اپنا ہم ہیں توڑ دے، شمس فقیرن دوٚپُن ہا مۄختہارو، پۄختہٕ کارن ژٕ چھُکھ پنُن مۄختہار وٕچھان صرف، تس پۄختہٕ کارس تہِ وٕچھزِ ہا ییٚمۍ یہِ مۄختہار بنومُت چھُ، یہ مختہار پنن چھُ پۄختہٕ کارس ژھانڈ، یہ تیرا علامہ مولانا ہونا یہ اس کے بیچ میں ایک چھاؤں اور دیوار بن گئی ہے جس نے یہ صفت علم تجھے عطا کی ہے، یہ بت توڑ دے، اس کے سامنے جا، ہمارے مرشد کہتے تھے بلا تشبیہ جیسے یتیم بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے، خدا حی اور قیوم ہے لیکن تڑپ سے خدا کو ڈھونڈنے نکل، تو نکل کے دیکھ، اس کی عزت کی قسم تو پائے گا، وہ کہے گا میں کب تجھ سے دور تھا، تو مجھ سے دور تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مجھ سے کس نے دھوکے میں رکھا تھا۔ تو ایک عادت بنا لے، یہ بحث کرنا چھوڑ، دکانوں پر گاڑیوں میں اپنے عالم ہونے کا دباؤ ڈالنا چھوڑ دے، کوئی آپ کو ہرانے کی بات کہے کہو میں 1000 بار ہار گیا، کیونکہ جو اپنا آپ اس کے سامنے ہار گیا وہ ہار کے جیت گیا، جو کہے گا میں جیتا وہ فرعون ہے، وہ فرعون ہے، لہذا اپنا تکبر توڑ دے، یہ تکبر آپ کو کبھی خدا کو دیکھنے نہیں دے گا۔ مولوی صاحب آپ اپنی قرأت میں اتنا بھی مغرور اور مست نہ ہوں کہ آپ صرف مخارج کو دیکھیں اور لوگوں کی واہوائی کو دیکھیں، یہ آپ کا اپنا نفس ہے، آپ اپنے اسی قاری ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ قرأت کریں وہ آپ کے لیے شرعی تکلیف اور لازمہ ہے، لیکن اس میں اتنے گم ہو جائے، جب رسول کریم کبھی قرأت کرتے تھے تو کبھی اتنی ہچکیاں بنتی تھی کہ آواز گلے میں اٹک جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سینے میں پانی ابل رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ امہات المومنین شبہائے مقدسہ میں سمجھتی تھی، سجدے میں اتنے طویل سجدوں میں روتے تھے، وہ کان ان کے
روئے پاک کے قریب لے جاتی تھی, کہتی تھی ہمیں خدشہ ہو گیا شاید انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی ہے. ہم نے آج جنت کی سرٹیفکیٹیں بانٹنا شروع کر دی ہے اور لوگوں کو جہنم میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے. آپ کو اختیار کس نے دیا؟ کوئی کمینہ ہی صحیح, کوئی, اگر خدا اس کو بخش دے گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی حقارت کرنے والے؟ ہاں, اپنے آپ کو ذلیل سے ذلیل سمجھیے اور دوسرے کو بہت بلند سمجھیے, اور یہ بھی تکبر ہے. سمجھ لیجئے, یہ بھی. ایک تو اپنے بارے میں شخص پرست نہ بنے. اگر آپ کوئی مجھے اپنا پیر, میں کوئی پیر بھی, میں ان سے کہتا ہوں میں کسی کا پیر نہیں, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, کسی کا چھوٹا بھائی ہوں, کسی کا بڑا بھائی ہوں. مجھ میں وہ صفات نہیں جو پیر میں ہونی چاہیے. میں نے کبھی اپنے آپ کو پیر زیادہ لکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان پیروں پر نظر ہے, لیکن پیر کبھی اپنے آپ کو لکھا نہیں. اس لیے میں ندامت نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اس لائق ہوں نہیں. لیکن ایک تو آپ اپنے بارے میں بھی شخص پرست نہ بنے, نہ میرے بارے میں شخص پرست بنے. کوئی کسی عالم کے پیچھے چلتا ہے, یہ اس کا علاج ہے جو آج کل ہو رہا ہے, یہ اس کا. کوئی کسی بھی عالم کے پیچھے چلتا ہے, وہ کہتا ہے میرا عالم غلط نہیں ہو سکتا, اگر یہ غلط بھی بولے گا وہ بھی صحیح ہے. آپ کی اس عالم کے بارے میں شخص پرستی نہیں, آپ اصل میں اپنے بارے. آپ کہتے ہیں جس کے پیچھے میں چلتا ہوں, میں کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا. جس کے پیچھے میں چلتا ہوں کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ کیونکہ میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. جس جماعت کے ساتھ میں ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ میں. اس میں کو توڑ ڈالو, آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. جو میرے بارے, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے, میری ایک بات سمجھ لیجئے, غور سے سن لیجئے. جو میرے بارے میں بھی شخص پرست ہو, اس کے لیے میں ایک بت بن رہا ہوں. پہلے مجھ کو توڑ دو. میں صحیح حقیقت کہوں اس کو مان لو. اگر میں نے کوئی بات غلط کہی, آپ کو بعد میں پتا چلا کہ میں نے, مجھے تھوک کی طرح پھینک دو. اگر میٹکا کٹ غلط ہوئے تھکی ہی پوٹ سنزو میں دور, چھوٹک پوٹ سنزو میں دور, تیل چھوس نبا ات لائق تو پکک میں پت ما بنیو شخص پرست کانسین خاطر. تیل کیا میارے حق رٹو, تم سوچ وچھون حق کون اور حق کیا ہے. حق رسول اکرم نے فرمایا, آپ اس کے پیچھے میرے پیچھے چلتے ہیں اور حق کا معیار بھول جاتے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ, فرمایا انی تارکن فیکم, لوگو میں تم میں دو چیزیں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اے خدا کی کتاب اور اپنے اہل بیت, اگر ان کو تھامو گے کبھی ہم کیوں گمراہ ہیں. پھر کتاب کو, یا کتاب پڑھے اہل بیت کو چھوڑے, یا اہل بیت کو لے کتاب کو چھوڑے, دونوں کو لے. حبلان ممدودان من السماء, یہ آسمان سے دو لٹکتی رسیاں ہیں. کون؟ آج کل اہل بیت چھوڑنا لوکن چھ گنڈ کھسن. رسول کریم نے آخری وصیت کی یہی ہے, کیا؟ ایک خدا کی کتاب لو اور جو اس کے بغیر کسی اور چیز کو لے گا وہ مردود ہے. تو معیار کیا رہا؟ قرآن اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتجبین.
پاک باز صحابہ کے بار جنہوں نے اہل بیت اطہار کا ادب کیا ہے. کتاب اللہ اور اہل بیت کو جنہوں نے معیار ہدایت قرار، کیونکہ ان کو ہمیں کس نے دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی واز خان، کوئی شوگر کوٹڈ پیل میں پوائزن نہیں دے سکتا. کتاب اللہ، اطرتی اہل بیت، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن دولت سے وابستہ رکھے. یہاں پر کہا گیا تھا ابتدا میں، ہلال صاحب نے مسجد شریف کے لیے چندہ، کیونکہ اس کے بہت سے اخراجات ہیں. کس کے؟ جو میرے ساتھ عزیز آئے ہیں، میں پہلے اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں 1,000 اپنی طرف سے ایک نام کے لیے دے رہا ہوں. میں رسول اکرم کے نام پر 1000 روپیہ دے رہا ہوں. علی مرتضی کے نام پر دوسرا 1000 دے رہا ہوں. شبیر صاحب، میں فاطمہ زہرا کے نام پر تیسرا 1000 دے رہا ہوں. میں حسن مجتبیٰ کے نام پر چوتھا 1000 دے رہا ہوں. میں حسین مجتبیٰ کے نام پر 5واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام زین العابدین کے نام پر 6واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام محمد باقر کے نام پر 7واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام جعفر صادق کے نام پر 8واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام موسیٰ کاظم کے نام پر 9واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام علی رضا کے نام پر 10واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام علی نقی کے نام پر 11واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام علی تقی کے نام پر 12واں 1000 دے رہا ہوں. میں امام حسن عسکری کے نام پر 13واں 1000 دے رہا ہوں. اور میں امام مہدی علیہ السلام کے نام پر 14واں 1000. میں اس مسجد کو اپنی طرف سے 14,000 روپے دے رہا ہوں. آپ بھی غیرت کریں، ہمت کریں. اس علاقے کے جتنے ہیں، اس کے لیے اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو بعد میں اس کے لیے کچھ ہدیہ کریں، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ اہل بیت اطہار کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر آپ محبین جو ہے اس مسجد شریف کے لیے کچھ دے رہے ہیں. اور ویسے بھی اس مسجد کا نام بورڈ پہ لکھا ہے مسجد شاہ ہمدان، اور شاہ ہمدان اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور ان کی قدر کے لیے، منزلت کے لیے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری، ہم سب کی عاقبت بخیر کرے. صلی اللہ علیہ